وہ ہیں دل بندگانے صاحب کوثر، وہ ہیں شہزاد گانے بی بی کوثر۔ سبحان اللہ۔ آپ ان کا لیول دنیا میں کیا ہوگا سر؟ ان کا تو کسی حوالے سے بھی ہم کمپیئر نہیں کر سکتے۔ سر یہاں یہی دعا کرنی ہے، پروردگار ہمارے گناہوں سے پردہ پوشی کر کے حوض کوثر پہ اصحاب کوثر بما اپنے تمام اہل بیت کے ان سے ہماری ملاقات کروا، ان کے چہرے ہم دیکھ سکیں، اور جو قیامت کے دن کی پیاس ہے وہ ان چہروں کو دیکھ کے مٹ جائے گی، اس کے بعد حوض کوثر سے وہ جو عطا کرے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا یہاں میں سر چھوٹی سی بات آپ کو ایک اور اگر برا نہ منائیے، کیونکہ میں شاید آپ لوگوں سے ذکر کروں کہ آپ لوگ جاتے ہیں اپنے ہی عقیدت مندوں کے پاس، اپنے ہی ارادت مندوں کے پاس۔ آپ سر اپنی مسجد کے ماشاءاللہ خطیب ہیں، امام ہیں، آپ اپنے ہاں خطیب اور امام ہیں، آپ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو آپ کے ماننے والے ہیں۔ مجھ گناہ گار کے اوپر کرم یہ ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں جو میرے حاسدین اور ناقدین ہیں۔ میری بات کو سمجھیے سر جی، جس کے حصے میں حاسدین اور ناقدین آ جائیں تو وہ تو میں کیا بتاؤں، حضور والا روز 10 بندے مجھے کہتے ہیں تم نے آج یہ کہا، تمہارے مولوی صاحب نے یہ کہا، اظہر نے یہ کہا، فرحان نے یہ کہا، یہ ہمارے مطابق ٹھیک نہیں، وہ ہمارے مطابق ٹھیک نہیں۔ یہ میری بات سمجھیے، مجھے جو جواب دہی دینی پڑتی ہے سر، یہ ٹرانسمیشن تو چند گھنٹے کی ہے، پوری رات فون آتے ہیں نقادوں کے، پوری رات فون آتے ہیں حاسدین کے۔ میں سچ بول رہا ہوں آپ کو، اور میں کہتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ، کس راہ میں مجھے حاسد ملے ہیں، کس راہ پہ چلتے ہوئے مجھے پتھر پڑ رہے ہیں، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ میں یہاں پہ صرف ایک بات اور ایڈ کروں کہ حافظے کے بارے میں ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ نے درخواست کی سرکار کو، تو سرکار نے کہا کہ لاؤ اپنی چادر بچھا دو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے والے ہیں، بے شک، جیسے ابھی دودھ کے پیالے کا ذکر ہوا، اور اس میں متعدد مختلف روایات ہیں اس فیوز و برکات کو لینے کے حوالے سے۔ ایک تو فرمایا چادر لے کے آؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں مٹھی بھر بھر کے بیچ میں عطا فرماتے رہے، فرمایا بھر کے لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے قریب نے عطا فرمایا، جتنا عطا فرما دیا قیامت تک کے لیے میرا کافی ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اس کی ایک اگزامپل دیتے ہیں، آپ اگزامپل دیتے ہیں چھوٹی سی۔ فرمایا کہ ایک غزوہ میں ہم شریک تھے، تو اس میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس ہے؟ میرے پاس ایک ڈبے کے اندر 21 کھجوریں تھیں، اور کسی صحابی کو خبر ہو گئی کہ میرے پاس کھجوریں موجود ہیں، اس نے جا کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، یا رسول اللہ ابو ہریرہ کے پاس ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ میں گیا تو آقا فرماتے ہیں وہ ڈبہ لے کے آؤ۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم یہ 21 کھجوریں ہیں۔ کریم نے فرمایا ادھر رکھ دو۔ میں نے رکھ دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ڈالی اور اپنا فرمایا کہ سب قافلے والوں کو، سب مجاہدین کو اکٹھا کر لو۔ اکٹھا فرما لیا، اور کریم آقا کھجوریں مٹھی بھر بھر کے نکالتے رہے، دیتے رہے، عطا فرماتے رہے، دیتے رہے۔ ہر کسی کو پورے کے پورے مجاہدین لے کے سیراب ہو گئے۔ پھر بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول فرمائی، پھر وہ ڈبہ حضرت ابو ہریرہ کو عطا فرما دیا۔ اور ایک روایت میں سرکار نے اس کو انڈیلنے کے بعد اپنی چادر میں لیا یا اپنی گود میں لیا، تقسیم فرمایا، پھر اس میں ڈال دیں۔ آقا فرماتے ابو ہریرہ جاؤ، اب اس کو کبھی پلٹنا نہیں ہے، الٹنا نہیں ہے، جب دل کرے اس میں سے ہاتھ ڈالنا، نکال لینا، کھا لینا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھی پھر جس کو ضرورت ہوتی میں ان کو بھی کھلاتے رہتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ظاہری وصال ہو گیا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق کے دور خلافت آتا ہے، تو میں اس میں کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کا 12 سالہ دور آتا ہے، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا دور آتا ہے، اور میں کھجوریں ختم نہیں ہوئی، لیکن جب شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی ہوتی ہے، تو میں ان دنوں میں حالات کچھ ایسے ہو گئے، میرا ڈبہ چوری ہو گیا۔ بالکل وہ ڈبہ چوری ہو گیا، اس کے بعد کھجوریں نہ رہیں۔ بتاتے ہیں سرکار اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں، لینے والا تھک جاتا ہے، خیرات محمدی ختم نہیں ہوتی۔ بے شک نہیں ہوتی۔ خواتین و حضرات، ہمارے ہاں جو ہماری بچیاں مائیں ہیں، ہمارے ساتھ جو بچوں کے والدین ہیں، ایک بات پہ فکر مند رہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچوں کا حافظہ کیسا تیز ہو، پڑھائی میں کیسے تیز ہوں۔ اور اس سلسلے میں مطلب میری والدہ خدا تعالیٰ کروٹ جنت نصیب کرے، اور جنت کا وہ خطہ نصیب کرے کہ جہاں پہ وہ کنیزان سیدہ کے اندر بیٹھی ہوں۔ بالکل۔ تو حضور والا بات یہ ہے کہ وہ اس کے لیے سب سے آسان نسخہ آپ کو بتاؤں،
بچوں کو آپ بادام کھلاتے ہیں، صرف ایک کیجئے جو بھی کھلائیں اس نیت سے کھلا رہے ہیں کہ ان کا حافظہ تیز ہو، تو ایک بات کیجئے، ایک دفعہ اپنے سرکار کو یاد کیجئے اور ان کے ان صحابی کو یاد کیجئے جو حضرت ابو ہریرہ ہیں، جو ان کی دعا کی وجہ سے حفاظ احادیث کے سرخیل ہیں۔ حافظ قرآن بہت ہوتے ہیں، ان کے درجات ایک جیسے ہیں، سب نے حفظ کیا ہوا ہے۔ حفاظ حدیث میں درجہ ایک حدیث ہونا نہیں، بڑی بات ہے سر جی سب سے زیادہ حفاظ حدیث ہونے والا، ان کے صدقے میں، اس محبت کے صدقے میں اپنے بچوں کے لیے حافظہ مانگیے، اور جو آپ بادام اپنے بچوں کو کھلا رہی ہیں، کھلانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے اس پہ دم کیجئے۔ میں نہیں جانتا، میرے ساتھی نہیں جانتے کہ سرکار نے کیا پڑھ کے اس چادر ابو حریر پہ دم کیا تھا یا اپنے ہاتھوں سے اس کو مس کیا تھا، جس کے بعد کمپیوٹر، جس سے آپ نے کہا فٹ ہو گیا، وہ کمپیوٹر ایسا کہ جو اس میں ڈیٹا ہے وہ کبھی کبھی زائل ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ استعمال میں رہے گا، ذکر میں آئے گا۔ آج دیکھ لیجئے وہ ڈاکٹر صاحب روایت بھی ہے نا کہ یہی چادر سے متعلق ہی کہ رسول نے فرمایا کہ جو اس پر بیٹھ کر میری احادیث سنے گا اور اسے لپیٹ کے سینے سے لگا لے گا تو وہ ساری احادیث اس کے سینے میں محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ بھی جناب ابو ہریرہ نے بھی یہ تذکرہ اتنا طویل ہے کہ ہمارا پورا وقت انہی باتوں میں بغیر کسی بریک کے لگ گیا ہے، اور ابھی اور بھی کچھ دن ہیں رمضان کے سر، اور زندگی کے جتنے دن ہیں اس میں تذکرہ کریں گے۔ خواتین حضرات، آج کے لیے ہم اس پرٹیکولر سیگمنٹ کے اختتام پہ پہنچے ہیں۔ میں ایک دفعہ آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ آپ اگر واقعتاً یہ بحثیں سننا چاہتے ہیں، یہ تذکرے سننا چاہتے ہیں، یہ اذکار سننا چاہتے ہیں، جو کر تو گناہ گار رہے ہیں لیکن جن کا تذکرہ ہے ان سے نیک کائنات میں کوئی نہیں، تو کائنڈلی آپ اپنے اوپر رحم کیجئے اور RNN TV کو یوٹیوب پہ تلاش کر کے سبسکرپشن کا بٹن دبائیے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے۔ RNN TV نیٹ ورک کو آپ کی سبسکرپشن کی وجہ سے روزانہ آپ کو بیل آئیکن دبانے کی وجہ سے یہ پتہ چل جائے گا، وہ دل کی گھنٹی بج اٹھے گی کہ ہاں ٹرانسمیشن آ گئی ہے، اب سنو کہ آج کس کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ اپنا دل جو ہے ٹھنڈا کرو اس تذکرے کے ساتھ۔ یہ میں شرطیہ کہتا ہوں، یہ میں یا میری ساتھی کسی قابل نہیں ہے، تذکرہ ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم جیسے بے نطق سننے لائق ہو گئے ہیں۔ آخر میں ایک جملہ کہہ کے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ نے یوں 2 سال یا 3 سال یا 4 سال اپنے سرکار اور اپنے محبوب کو ہر چیز میں فالو کیا، ہر چیز میں فالو کیا ہے۔ جملہ دیکھ لیجئے گا، اور اس کی داد بھی میں آپ سے چاہوں گا کہ وہ جو بے سایہ تھے وہ ان کا سایہ بن گئے۔ اللہ اکبر، سچ بتائیے، بالکل یہی ہوا۔ ہمارے ساتھ رہیے، اب ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد ہم اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، ہمیں سننے کا بہت شکریہ۔ دل میں ایک دفعہ سوچتا ہوں کہ مجھے کوئی سن رہا ہے، کوئی اہل ایمان سن رہا ہے، تو میرا دل یوں کڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، چھوٹا سا وقفہ اور دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔